امراض قلب. ہر سال امریکہ میں 7 لاکھ سے زیادہ افراد ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں اور تقریباً 6 لاکھ افراد قلبی شریانی بیماری کرونری آرٹری ڈیزیز میں مبتلا ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ مریض امراض قلب میں مبتلا ہی نہ ہو، تاہم اگر دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی ابتدائی تشخیص سے بھی مریض کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. مرض بڑھنے سے پہلے پتہ چل جائے تو مریض اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تبدیلی لا کر اسے بڑھنے سے روک سکتا ہے. ابتدائی مرحلے میں دواؤں کے استعمال کے ذریعے بھی ہارٹ اٹیک کے مؤخر کرنا یا اس سے محفوظ رہنا ممکن ہو سکتا ہے. واضح ہے کہ لائف سٹائل تبدیل کر کے دل کی بیماریوں سے 80% حفاظت ہو سکی ہے. امریکی کارڈیولوجسٹ جوئل کان ایچ-ڈی نے ریڈرز ڈائجسٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ایسی 4 علاماتیں بتائی ہیں جو قلبی شریانی بیماری میں مبتلا ہونے خاموش اشارہ ہو سکتی ہے. اگر آپ بھی اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے تو ان علاماتوں پر ضرور توجہ دیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. گنج پن. تقریباً 40,000 مردوں کے ایک جامع جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن مردوں کے سر کے پچھلے حصے میں شدید گنج تھا اور وہ جگہ بالوں سے بالکل صاف تھی، ان میں کسی بھی عمر میں خاموش CHD کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کرونری ہارٹ ڈیزیز کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے. ایک دوسرے جائزے میں جس میں 7,000 افراد کو شریک کیا گیا تھا، ان میں 4,000 خواتین بھی شامل تھی. یہ دیکھا گیا ہے کہ معتدل سے شدید تر گنج پن مرد اور خواتین دونوں میں امراض قلب کی سے موت کا خطرہ دگنا بڑھا دیتا ہے. کان کی لو پر شکن. دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کی ایک بہت ہی عجیب و غریب خاموش نشانی یہ ہے کہ آپ کے کان کے لو پر کوئی شکن یا لکیر موجود ہو، خاص طور پر ایسی سلوٹ جو کان کی نالی سے کان کے لو تک ایک خاص زاویے سے پڑی ہو. میڈیکل ریسرچ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کان کی لو پر اس قسم کی شکن ہو تو یہ خاموش کرونری ہارٹ ڈیزیز کی علامت ہو سکتی ہے. لو پر اس قسم کی شکن اس وقت پڑتی ہے جب دوران خون مناسب نہ ہو اور پورے جسم کی طرح دل کے شریانوں میں بھی مناسب مقدار میں خون نہ پہنچ رہا ہو. اگرچہ جو کچھ پیشہ ور طبی ماہرین نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ کان کی لو پر شکن بڑھاپے کی ایک عمومی علامت ہو سکتی ہے، تاہم گزشتہ سال ریسرچرز نے خاموش CHD یعنی کرونری ہارٹ ڈیزیز کی پیمائش کے لیے جدید ترین CT اسکین کا طریقہ استعمال کیا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ دیگر خطرناک عوامل مثلاً بڑھاپا اور سگریٹ نوشی کی عادت کو ملحوظ رکھنے کے باوجود کان کی شکن دل کی بیماری کی بہت سی پیشن گوئی میں سے ایک ہے. چلتے ہوئے پنڈلی میں درد. اگر چلتے ہوئے آپ کی پنڈلی میں درد محسوس کرتے ہیں تو اسے طبی اصطلاح میں کلاڈیکیشن کہتے ہیں. شریانوں میں چربیلے مادے کے جمنے سے ان کا سخت ہو جانا یا خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بن جانا اس کو کہلاتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں قلبی شریانی بیماری کرونری ہارٹ ڈیزیز کی تشخیص سے پہلے ان کی ٹانگوں میں ایتھروواسکولر ویسیس کی شکایت سامنے آتی ہے. اگر انہیں پنڈلی میں چلتے ہوئے درد محسوس ہو تو کسی تاخیر کے بغیر مکمل تشخیص پر توجہ دینی چاہیے. آپ کا ڈاکٹر آپ کی ٹانگوں میں نبض کا معائنہ اور ٹانگوں میں بلڈ پریشر اور خون کی بہاؤ کی پیمائش کر کے اس بات کی تصدیق یا تردید کرے گا کہ ٹانگوں میں خون کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دل کی بیماری کی تشخیص جتنی جلد ممکن ہو کر لی جائے. ایریکٹائل ڈسفنکشن. مرد حضرات میں قدرت نے خصوصی طور پر ایک ایسا انتباہی نظام ودیعت رکھا ہے جو خاموش CHD سے پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے. اگر استادگی میں دشواری ہو یا ناممکن ہو جائے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ پیڑوں میں جو شریانیں ہیں وہ رکاوٹ کا شکار ہے اور ان شریانوں سے خون کا بہاؤ مناسب طور پر جاری نہیں ہے. ٹانگوں کی شریانوں میں عموماً ہارٹ اٹیک سے پہلے مسدود ہو جاتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ED اور CHD کے درمیان اوسطاً 3 سے 5 سال کا فرق ہوتا ہے. اس طرح ایریکٹائل ڈسفنکشن کی خرابی سامنے آنے کے بعد خاص وقت مل جاتے ہیں اور مریض کو دل کی بیماری سے بچانے کے لیے حفاظتی کام کیا جا سکتا ہے. امراض قلب کے ماہر جوئل کان نے اپنے مضمون میں بتایا کہ کچھ مریض دل کی بیماریوں سے متعلق خاموش اشارات پر توجہ نہیں دیتے. اگر آپ بھی اس طرح کے علامات میں یا بیماری میں مبتلا ہے تو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاریب ہارٹ ٹانک، اینجیو طب کیپسول اور تلبینہ قلبی کا استعمال کر سکتے ہیں.